وَإِذَا تَوَلَّى اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے منہ پھیرتا ہے سعیٰ فی الارض تو زمین میں کام وہ کرتا ہے لیفسد تاکہ فساد مچائے فیہا اس زمین میں ویہلک الحرث اور ہلاک کر دے کھیتیوں کو والنسل اور انسانوں کی نسل کو وہ یہ حرکتیں کرتا ہے اٹھ کے واللہ اور اللہ تعالی لا یحب الفساد فساد کو پسند نہیں کرتے. اب اس کا ترجمہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے اس انسان کے لیے تشریح بلکہ دیکھیے اس کی ارشاد فرمایا کہ الگ الخصام اگلے درجے کا جھگڑا لوں. تو اس منافق کی ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ زبان سے لمبے چوڑے منصوبے اور باتیں کرنا. دوسری بات یہ سامنے آئی کہ بات بات پر قسمیں کھانا. اسی لیے اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ اس کی قسمیں مت کھاؤ. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس بات پہ کہ بلا ضرورت قسم کھائی جائے. اور ایسے ایسے لوگ بھی امت میں گزرے ہیں کہ ان کے شاگرد بتاتے تھے کہ ساری زندگی اللہ کی قسم کا لفظ ان کے منہ سے نہیں سنا گیا کیونکہ اللہ کو کسی بات پر گواہ بنانا جبکہ وہ بات حقیقت میں درست نہ ہو یہ کفر ہے. کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم فلاں شخص آیا تھا اور وہ آدمی آیا نہیں تو اس نے کیا کیا جھوٹ بولا اور یہ بھی کہا کہ اس جھوٹ پہ اللہ گواہی دے گا. اللہ گواہ ہے تو اللہ کیوں جھوٹ پہ گواہی دے؟ یہ اللہ کے مرتبے اس کے مقام کو نہ پہچاننے کی بات ہے اس لیے کفر ہے. مثلا آپ سے ایک دوست کہتا ہے کہ آئیے اور فلاں کام کے لیے گواہی دے دیجئے اور وہ بات در حقیقت نہیں ہے. کہتا ہے چل کے کہہ دینا کہ یہ جو میرا دوست ہے اللہ کی قسم کل بیمار تھا اس وجہ سے جواب نہیں آیا. آپ کہتے ہیں میں اللہ کو گواہ بناؤں میں تمہارا جا کے گواہ بنوں میں تو بھائی نہیں بنتا اس لیے کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا. تو اب یہ آدمی جب اللہ کو گواہ بناتا ہے تو حقیقت میں اپنے جھوٹ پہ اللہ کو پیش کر رہا ہے کہ اللہ بھی اس بات کا گواہ ہے کہ میرے ساتھ ایسے معاملہ ہوا اور حقیقت میں نہیں ہوا. تو اس لیے یہ اللہ کی توہین ہے جو کہ کفر ہے. اور اسے ہی مستقبل کے متعلق آئندہ زندگی کے متعلق کوئی قسم کھانا ماضی کے متعلق مستقبل نہیں ماضی کے متعلق کوئی قسم کھانا حنفی فقہا کہتے ہیں کوئی کفارہ اس کا نہیں ہے. غموس ڈبو دیتی ہے آدمی کو برباد کر دیتی ہے اور اسی لیے بعض فقہا کا علم ہے کہ وہ کفر ہے. مثلا ایک آدمی امریکہ آیا اور کسی جرم میں پھنس گیا اور اپنے ملک میں واپس کیا تو انہوں نے کہا تم امریکہ گئے تھے. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم نہیں گیا تھا. تو یہ اپنے ماضی میں آ چکا ہے اب اس جھوٹ پہ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں. تو اللہ کی حیثیت اس نے نہیں پہچانی. اتنی سستی بات گھٹیا بات اس نے کی. یہ ماضی کے متعلق جو جھوٹ بولا ہے یہ ہے یمین غموس اسے کہتے ہیں. آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے یعنی ایسی قسم یمین جو اسے غموس ڈبو دے برباد کر دے اس کو. اور اسی لیے بعض فقہا اسے کفر قرار دیتے ہیں اور یہ تو خیر سارے ہی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ. تو یہ منافق اس جھوٹ پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ اصل میں کچھ بھی نہیں اسلام کے متعلق اس سے خیر خواہی اور نہ کوئی جذبہ ہے. اچھا یشہد اللہ علی ما فی قلبہ جو کچھ اس کے دل میں ہے زبان سے اس پہ بار بار خدا کا نام لیتا ہے. وہ ہوا الد الخصام اور وہ بدترین جھگڑالو فرلے درجے کا جھگڑالو اور اتنا جھگڑا کرنے والا ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ کیا کرتا ہے منہ پھیرتا ہے آپ سے یعنی اٹھ کے اس مجلس سے جاتا ہے. ایک ترجمہ تو ہوا یہ. دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ ولایت کا لفظ اگر آپ نے سنا ہو تو پچھلے ابھی زمانے میں اردو میں استعمال ہوتا تھا کہ ولایت حیدرآباد یعنی حیدرآباد کی ریاست ولایت خراسان کی حکومت ولایت افغانستان کا ملک. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ تولا کا ایک مطلب تو واقعی ہے منہ پھیر لینا اور ایک تولا کا مطلب ہے حکمران بن جانا کسی ولایت پر اس کا قبضہ ہو جانا. تو پھر دوسرا ترجمہ یہ بنے گا کہ وَإِذَا تَوَلَّى اور جب اس کے پاس حکومت آ جاتی ہے جب وہ اختیارات کا مالک بن جاتا ہے سعیٰ فی الارض تو زمین میں یہ کوشش کرتا ہے عمل اس کا یہ ہے لیفسد فیہا تاکہ اس میں فساد مچائے. ایسے منافق جب انہیں حکومت ملے تو یہ اپنے ممالک میں فساد برپا کر دیتے ہیں. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور ہلاک کرتے ہیں کھیتیوں کو والنسل اور نسل انسانی کو تباہ کر دیتے ہیں. حکومت کے نتیجے ان کے ہاں منافقوں کے یہ نکلتے ہیں. تو دو ترجمے ہو گئے. اب دیکھیے وَإِذَا تَوَلَّى اور جب آپ کی مجلس سے اٹھتا ہے ایک یا وَإِذَا تَوَلَّى اور جب سے حکومت ملتی ہے. سعا کا جو لفظ ہے اصل میں تو سعی کہتے ہیں کوشش کو کہتے ہیں اردو میں بھی کہ اس بارے میں میری مساعی یہ ہیں. سعی کی جمع مساعی ہو گئی نا میری کوششیں یہ ہیں. یہاں پہ مراد سعی سے عمل ہے کہ وہ عمل کیا کرتا ہے فی الارض زمین میں. یہ ال کا لفظ جو ہے نا الف لام ارض پہ جو لگایا گیا ہے اس کا مطلب ہے کوئی خاص زمین ہے جس کے متعلق ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس زمین میں یہ کام کرتا ہے. تو یا تو مدینہ منورہ مراد ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ آدمی یہ حرکت کرتا ہے. مدینہ منورہ میں یہ آدمی یہ حرکت کرتا ہے. تو الارض سے مراد کوئی خاص زمین اور خاص زمین جب ہوئی تو مدینہ منورہ مراد ہوا. یا پھر یہ کہیے کہ کوئی بھی ایسی اچھی جگہ جس کو اللہ نے امن اور سکون سے رکھا ہو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ منافق لوگ کسی بھی مملکت میں جس میں اللہ نے امن سکون اطمینان رکھا ہے
جب یہ وہاں کے حکمران بنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فساد مچاتے ہیں. یہ منافقوں کی ایسی چیز ہے جو پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد مت مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں. مچاتے فساد ہیں، نام اس کو اصلاح کا دیتے ہیں. اور یہ ظالم بھی ایسا ہی ہے کہ فساد کی حرکتیں اور اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرتا ہے حرث کو. حرث کا مطلب کھیتی، حارث نگران نگہبان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کی تعریف کی کہ تمہارے اچھے ناموں میں سے ایک نام جو بچوں کا رکھتے ہو حارث ہے. تو حارث اس کو بھی کہتے ہیں جو حفاظت کرے. حارث اس کو بھی کہتے ہیں جو زمیندار ہوتا ہے، جس کی زمینیں ہوتی ہیں، کھیتیاں لگاتا ہے نا، سبزیاں اور فصلیں اور یہ چیزیں. تو حرث کا مطلب کھیتی باڑی، فصلیں، باغات. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور ہلاک کر دیتا ہے کھیتیوں کو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی آدمی رزق کے ذرائع کو برباد کرے. جہاں سے لوگوں کو رزق مل سکتا ہے، لوگ کھا پی سکتے ہیں، اللہ کو یہ بات ناپسند ہے. اور اسی سے دوسری طرف یہ بات نکل آئی کہ جن چیزوں میں بھی اللہ کی مخلوق کو کھانے کے لیے کچھ چیز ملتی ہے، رزق ملتا ہے، ایسے ذرائع ہیں، اللہ کو یہ چیزیں پسند. والنسل، اور ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جو یہ تباہ کرتا ہے دوسری نسل ہے، نسل انسانی کو تباہ کرتا ہے. اسی لیے بعض مفسرین نے نسل سے مراد خواتین لی ہیں، یعنی وہ خواتین کی بے حرمتی کرتا ہے. ایسی حرکتیں کرتے ہیں. جب ان منافقوں کو زمین میں حکومت مل جائے تو یہ اس طرح پیش آتے ہیں اللہ کی عام مخلوق سے. واللہ، اور اللہ تعالی لا یحب الفساد، اس فساد کو پسند نہیں کرتا. اللہ نہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ فصلیں برباد کی جائیں، اور نہ ہی اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ نسل انسانی کو بغیر وجہ کے تباہ کیا جائے، بغیر کسی ضرورت کے اسے برباد کیا جائے.